یار خانزادہ، اگر اس فائل کو اتنی گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھو گے نا تو یقین کرو اس میں سوراخ ہو جائے گا۔ ریلیکس کرو بھائی، 15 دن بعد شادی ہے تمہاری، چہرے پر تھوڑی رونق لاؤ۔ سلمان نے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی مسکراہٹ سجائے حمزہ کے ٹیبل پر چائے کا مگ رکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے بغیر نظریں اٹھائے سرد لہجے میں جواب دیا، سلمان ابھی مذاق کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ فہد خان کی کمپنی نے سکھر والے پروجیکٹ کے لیے جو کوٹیشنز بھیجی ہیں وہ ہماری قیمت سے بہت کم ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے ہمارے ریٹس کا پتہ کیسے چلا۔ سلمان نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ اوہ ہو فہد خان، اس خاندانی دشمنی کو تم دفتر میں بھی نہیں بھولتے۔ دادا جی کے زمانے کی دشمنی ہے، اب تو ماڈرن دور ہے یار، بزنس کرو اور عیاشی کرو۔ ویسے بھابھی کیسی ہیں؟ میرا مطلب ہے یمنا۔ حمزہ کا فون اسی وقت بج اٹھا۔ اسکرین پر یمنا کا نام دیکھ کر اس کے سخت چہرے پر ایک دم نرمی آ گئی۔ اس نے سلمان کو گھور کر دیکھا اور فون اٹھا لیا۔ جی یمنا، سب ٹھیک ہے؟ حمزہ نے نرمی سے پوچھا۔ دوسری طرف سے یمنا کی آواز آئی، لیکن اس میں ہمیشہ جیسی چہک نہیں تھی، بلکہ وہ کانپ رہی تھی۔ حمزہ، آپ شام کو گھر جلدی آ سکتے ہیں؟ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ آواز کو کیا ہوا تمہاری؟ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بس ایسے ہی، گھر میں سب کزنز آئے ہوئے ہیں، امی ابو بھی شاپنگ پر گئے ہیں، مجھے بس اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ آ جائیں نا۔ یمنا نے بات چھپانے کی کوشش کی۔ اچھا بابا، میں سلمان کے ساتھ نکل رہا ہوں، بس 1 گھنٹے میں پہنچتا ہوں، تم اپنا خیال رکھو۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا اور فون رکھ دیا۔ سلمان نے فوراً چٹکی بجائی۔ لو جی، ادھر ہم نے نام لیا، ادھر بھابھی کا فون آ گیا۔ چلو میاں اب جلدی اٹھو، ورنہ اگر خانزادہ صاحب کی منگیتر ناراض ہو گئیں تو میرا سکھر کا پروجیکٹ بھی رک جائے گا۔ حمزہ نے ہنس کر فائل بند کی اور گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ دوسری طرف یمنا نے جیسے ہی فون بند کیا، اس کے کمرے کی کھڑکی پر زور سے ایک پتھر آ کر لگا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ہٹایا۔ نیچے گلی میں سیاہ شیشوں والی گاڑی کے پاس فہد خان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس مکارانہ ہنسی تھی۔ اس نے یمنا کو دیکھ کر اپنے فون کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میرا فون اٹھاؤ۔ یمنا نے فوراً پردہ برابر کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس کا فون دوبارہ بجا۔ اس بار اسکرین پر کوئی نام نہیں تھا، صرف ایک نامعلوم نمبر تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی۔ پلیز فہد، خدا کا خوف کرو، میری شادی ہونے والی ہے، کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہو؟ فہد کی بھاری اور زہریلی آواز ابھری۔ برباد؟ ارے یمنا بی بی، میں تو زندگی آباد کرنے کی بات کرتا ہوں اور تم اسے بربادی کہتی ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، حمزہ خانزادہ کو جو چیز پسند ہو فہد خان اسے مٹی میں ملا دیتا ہے، اور تم تو پھر میری پسند ہو۔ میں حمزہ کی منکوہہ ہوں فہد، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، شرم کرو کچھ۔ یمنا کے آنسو بہنے لگے۔ نکاح ہی ہوا ہے نا، رخصتی تو نہیں ہوئی، اور ویسے بھی فہد خان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے اس خانزادہ کو بولو کہ سکھر والے پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ جائے، ورنہ اگلا پتھر تمہاری کھڑکی پر نہیں تمہاری عزت پر لگے گا۔ فہد نے ہنس کر کہا، میں سب کو بتا دوں گی، میں حمزہ کو تمہاری ساری کرتوتیں بتا دوں گی۔ یمنا نے غصے اور روتے ہوئے کہا، بتا دو۔ فہد کا لہجہ بالکل پرسکون تھا، لیکن یاد رکھنا، جس دن تم نے حمزہ کو بتایا اس سے اگلے دن تمہارے بھائی علی کی لاش گھر آئے گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، اپنے بھائی کی زندگی چاہیے یا حمزہ کا ساتھ۔ فہد نے فون کاٹ دیا۔ یمنا نے فون کو دیکھا اور اسے ایسا لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، خاص طور پر حمزہ کو تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حمزہ غصے کا بہت تیز ہے اور فہد سے پرانی خاندانی دشمنی کی وجہ سے بات گولیوں تک پہنچ جائے گی۔ شام کو جب حمزہ اور سلمان گھر پہنچے تو لاؤنج میں رونق لگی ہوئی تھی۔ کرن، زینب اور زمل صوفے پر بیٹھی شادی کے کارڈز کے ڈیزائن دیکھ رہی تھیں، جبکہ شاہد اور حبیبہ کچن سے چائے کے مگ لا رہے تھے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سلمان نے داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں کہا۔ دولہا بھائی کو صحیح سلامت لے آیا ہوں، اب میری چائے کہاں ہے؟ کرن نے ہنس کر کہا، آئے سلمان بھائی، آپ ہی کا انتظار تھا۔ یہ دیکھیں، زمل کہہ رہی ہے کہ کارڈ کا کلر ریڈ ہونا چاہیے اور میں کہہ رہی ہوں گولڈن، آپ بتائیں۔ سلمان نے سنجیدگی سے کارڈ دیکھا۔ میرا مانو تو بلیک رکھ لو، ویسے بھی حمزہ کی زندگی میں اندھیرا آنے والا ہے۔ سب ہنس پڑے، جبکہ حمزہ نے سلمان کے کندھے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ بند کرو اپنی بکواس، یمنا کہاں ہے؟
زینب نے اوپر والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، پتہ نہیں کیوں صبح سے اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ جا کر دیکھو۔ حمزہ سیڑھیاں چڑھ کر یمنا کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ یمنا، میں اندر آ جاؤں؟ کچھ سیکنڈ کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا۔ یمنا کے چہرے پر پیلاہٹ تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ آ گئے آپ؟ حمزہ کمرے میں داخل ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ فون پر اتنی ڈری ہوئی کیوں تھی؟ اور یہ تمہارا ہاتھ اتنا ٹھنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ یمنا نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور الماری کی طرف مڑ گئی۔ کچھ نہیں حمزہ، بس وہ شادی کی وجہ سے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے نا، بس وہی ہے۔ اور کزنس کا اتنا شور تھا کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ حمزہ اس کے پیچھے آیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ یمنا، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ یمنا کا دل چاہا کہ وہ حمزہ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور کہہ دے کہ فہد خان اسے جینے نہیں دے رہا، لیکن اسے فوراً اپنے بھائی علی کا ہنستا ہوا چہرہ یاد آ گیا اور فہد کی دھمکی کانوں میں گونجنے لگی۔ نہیں حمزہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کیوں ہر بات کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں؟ اس نے مڑ کر حمزہ کو دیکھا۔ اچھا چھوڑیں یہ باتیں، نیچے چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ اسے اطمینان تو نہیں ہوا، لیکن اس نے بات کو بڑھانا مناسب نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے چلو۔ رات کے کھانے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ علی جو کہ ابھی یونیورسٹی سے واپس آیا تھا، آتے ہی سلمان کے ساتھ کسی بات پر بحث شروع کر چکا تھا۔ یار سلمان بھائی، آپ کی کمپنی کا جو اگلا ٹرپ ہے نا، وہ جوائے لینڈ کا ہونا چاہیے۔ بہت بورنگ لائف ہو گئی ہے دفتر کی، تنخواہ داروں کی۔ علی نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ زمل نے فوراً تائید کی۔ ہاں بھائی، علی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حمزہ بھائی پلیز اس بار پوری ٹیم کو جوائے لینڈ لے کر چلیں، ہم سب کزنس بھی ساتھ چلیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ شاہد نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ بات تو اچھی ہے، ویسے بھی شادی سے پہلے ایک اچھا ہلا گلا ہو جائے گا، کیا خیال حمزہ؟ حمزہ نے انکار میں سر ہلایا۔ تم لوگوں کو پتہ ہے نا کہ سکھر والے پروجیکٹ کا کتنا پریشر ہے، اس وقت ٹرپ کا ٹائم نہیں ہے۔ سلمان نے حمزہ کے گلے میں بازو ڈالا۔ اوے خانزادہ، کڑھنا بند کرو، بزنس اپنی جگہ، لیکن ٹیم کا مائنڈ ریفریش ہونا بھی ضروری ہے۔ چلو فائنل کرو، اگلے ہفتے سب جوائے لینڈ چل رہے ہیں۔ میں، شاہد، علی، کرن، زینب، زمل، حبیبہ، سب کی ٹکٹس بک کرواتا ہوں، اور ہاں بھابھی بھی جائیں گی۔ سب نے شور مچانا شروع کر دیا، جس پر حمزہ کو آخر کار ہار ماننا پڑی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، اگلے ہفتے چلتے ہیں، لیکن صفائی سے کام ہونا چاہیے، دفتر کا کوئی کام پینڈنگ نہیں رہے گا۔ سب خوش ہو گئے، لیکن یمنا جو ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس ٹرپ کے پیچھے کوئی بہت بڑی مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے ڈر کر حمزہ کی طرف دیکھا، جو سلمان کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ وہ چپکے سے صوفے سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی، تاکہ کوئی اس کے چہرے کا خوف نہ دیکھ سکے۔ کچن میں حبیبہ پہلے سے برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس نے یمنا کو دیکھا تو مسکرائی۔ ارے یمنا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ باہر بیٹھو، سب اگلی شاپنگ کا پلان بنا رہے ہیں۔ یمنا نے سنک کے پاس کھڑے ہو کر پانی کا گلاس بھرا۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ کچھ نہیں حبیبہ، بس پیاس لگی تھی تو پانی پینے آ گئی۔ تم بتاؤ، تم لوگ جوائے لینڈ کے لیے اتنے ایکسائٹیڈ کیوں ہو؟ حبیبہ نے ہنس کر برتن ریک میں رکھے۔ کیوں نہ ہو، اتنے عرصے بعد سب کزنس اکٹھے ہوئے ہیں، اور پھر سلمان بھائی جہاں ہو وہاں رونق نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم کیوں اتنی بجھی بجھی ہو؟ حمزہ سے کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یمنا نے جلدی سے جواب دیا، جیسے پکڑی گئی ہو۔ چلو پھر باہر چلو۔ حبیبہ اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس لاؤنج میں لے آئی۔ لاؤنج میں اب دفتری کاموں پر بات ہو رہی تھی۔ علی صوفے پر نیم دراز تھا اور حمزہ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمزہ بھائی، سکھر والے پروجیکٹ کی فائلز میں نے چیک کی ہیں، ہمارے ریٹس تو بالکل پرفیکٹ تھے، لیکن فہد خان کی کمپنی نے جو کوٹیشن دی ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے بھی کم ہے۔ وہ نقصان اٹھا کر یہ پروجیکٹ کیوں لینا چاہتا ہے؟ حمزہ کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہو گئی۔ وہ نقصان نہیں اٹھا رہا علی، وہ بس ہمیں مارکیٹ سے آؤٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی خاندانی دشمنی اب بزنس پر آ گئی ہے۔ سلمان نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ یار خانزادہ، مجھے تو لگتا ہے ہمارے ہی دفتر میں کوئی کالی بھیڑ ہے جو فہد خان کو ساری انفارمیشن دے رہی ہے، ورنہ ہماری فائنل کوٹیشن کا باہر نکلنا ناممکن تھا۔ زینب نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا۔ سلمان بھائی، ہمارے آفس میں تو سب پرانے اور بھروسے کے لوگ ہیں، شاہد بھائی، کرن، زمل،
ہم سب تو دن رات ایک کر رہے ہیں، کون ایسا کر سکتا ہے؟ شاہد نے جو اب تک خاموش تھا اینک ٹھیک کرتے کہا۔ زینب کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنی سیکیورٹی اور ڈیٹا لاگس کو دوبارہ چیک کرنا ہوگا۔ فہد خان بہت گندی گیم کھیلتا ہے۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا اور یمنا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، کل صبح آفس میں سب سے پہلے یہی میٹنگ ہوگی۔ شاہد، تم سارے سسٹمز کا لاگ چیک کرو گے۔ اگلی صبح خانزادہ انڈسٹریز کا دفتری ماحول معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ حمزہ اپنے کیبن میں کھڑا شیشے کی دیوار سے باہر دفتری ہال کو دیکھ رہا تھا، جہاں زمل اور کرن فائلوں کے انبار کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ سلمان کیبن کا دروازہ کھول کر بغیر اجازت اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہر بند لفافہ تھا۔ خانزادہ، یہ ابھی نیچے ریسپشن پر کوئی دے کر گیا ہے، اس پر تمہارا نام لکھا ہے۔ حمزہ نے مڑ کر لفافہ لیا اور اسے کھولا۔ جیسے ہی اس نے اندر موجود کاغذ نکالا، اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ وہ ایک قانونی نوٹس تھا جس میں فہد خان کی کمپنی کی طرف سے خانزادہ انڈسٹریز پر ان کا پروجیکٹ چوری کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ حمزہ نے غصے سے کاغذ ٹیبل پر پٹکا۔ سلمان نے جلدی سے وہ کاغذ اٹھا کر پڑھا۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ سکھر والا پروجیکٹ ہمارا آئیڈیا تھا۔ اس نے الٹا ہم پر کیس کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اسی وقت حمزہ کا پرسنل فون بجا۔ اس نے دیکھا تو وہی نامعلوم نمبر تھا جس سے یمنا کو کالز آتی تھی، لیکن حمزہ کے لیے یہ نمبر نیا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کہو خانزادہ صاحب، نوٹس مل گیا یا اب تک صدمے میں ہو؟ دوسری طرف سے فہد خان کی زہریلی ہنسی گونجی۔ فہد خان، اپنی یہ 2 نمبر چالیں اپنے پاس رکھو۔ عدالت میں تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حمزہ کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ عدالت؟ ارے یار، عدالت تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تو بس تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ جوائلینڈ کا ٹرپ کینسل مت کرنا۔ سنا ہے اگلے ہفتے پوری فیملی کے ساتھ جا رہے ہو۔ میں بھی وہیں ملوں گا، اور ہاں، یمنا بی بی کو میرا سلام کہنا۔ فہد نے ہنستے ہوئے فون کاٹ دیا۔ حمزہ نے فون کان سے ہٹایا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ ہم جوائلینڈ جا رہے ہیں؟ اور اس نے یمنا کا نام کیوں لیا؟ حمزہ نے سلمان کی طرف دیکھا۔ سلمان بھی حیران رہ گیا۔ یار، جوائلینڈ کا پلان تو کل رات گھر میں بنا تھا۔ فہد خان کو اس کی بھنک کیسی لگی؟ شام کو جب حمزہ گھر پہنچا تو وہ سیدھا یمنا کے پاس گیا۔ یمنا اس وقت لاؤنج میں اکیلی بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ حمزہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سخت تھا۔ یمنا، مجھے تم سے ایک سیدھا سوال پوچھنا ہے۔ حمزہ کے لہجے کی سختی دیکھ کر یمنا کا دل بیٹھ گیا۔ جی حمزہ، کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا فہد خان نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ یمنا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا اگر اس نے سچ بتا دیا تو حمزہ ابھی جا کر فہد سے لڑ پڑے گا، اور فہد نے علی کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو گئی اور جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ نہیں تو فہد خان مجھ سے کیوں رابطہ کرے گا؟ کیا ہوا ہے حمزہ؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حمزہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا جھوٹ اتنا پختہ نہیں تھا، لیکن حمزہ کو لگا کہ شاید وہ خاندانی دشمنی کے نام سے ڈر رہی ہے۔ اس کا آج آفس میں فون آیا تھا۔ وہ ہمارے ہر پلان سے واقف ہے، یہاں تک کہ اسے ہمارے جوائلینڈ کے ٹرپ کا بھی پتہ ہے۔ اس نے تمہارا نام بھی لیا۔ یمنا نے اپنے ہاتھ دوپٹے میں چھپائے تاکہ حمزہ ان کی کپکپاہٹ نہ دیکھ سکے۔ وہ بس آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں حمزہ۔ آپ پلیز اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ ہمارا ٹرپ ہے، ہم سب جائیں گے۔ آپ فہد کی وجہ سے اپنا موڈ خراب نہ کریں۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بات ہو تو مجھے فوراً بتانا۔ تم جانتی ہو نا میں تمہارے معاملے میں کتنا حساس ہوں۔ یمنا نے صرف سر ہلا دیا۔ اگلے 2 دن آفس کے کام اور جوائلینڈ کی تیاریوں میں گزر گئے۔ سلمان اور علی نے مل کر پوری ٹیم کو سنبھالا ہوا تھا۔ زمل، کرن اور زینب نے ٹرپ کے لیے نئے کپڑے خریدے تھے اور پورا گھر شادی کے گھر جیسا ماحول پیش کر رہا تھا۔ آخر کار ٹرپ کا دن آ ہی گیا۔ صبح سویرے 2 بڑی گاڑیاں گھر کے باہر کھڑی تھیں۔ ایک گاڑی میں سلمان، علی، شاہد اور دفتر کے باقی لڑکے تھے، جبکہ دوسری گاڑی میں حمزہ، یمنا، زمل، کرن، زینب، حبیبہ اور بیٹھے تھے۔ گاڑی جیسے ہی جوائلینڈ کی طرف روانہ ہوئی، سلمان نے اگلی گاڑی سے لاؤنڈ اسپیکر پر اونچی آواز میں گانے لگا دیے اور علی کھڑکی سے باہر ہاتھ ہلا کر سب کو چیئر اپ کر رہا تھا۔ یار، یہ سلمان بھائی بھی نا کبھی بڑے نہیں ہوں گے، کرن نے ہنس کر زمل سے کہا۔ زمل نے یمنا کا کندھا ہلایا۔ یمنا بھابھی، آپ اتنی چپ کیوں ہیں؟ اب تو ہم ٹرپ پر نکل چکے ہیں،
اب تو مسکرا دیں۔ یمنا نے زمل کو دیکھا اور زبردستی مسکرائی۔ بس وہ تھوڑی تھکن ہے زمل، اور کچھ نہیں۔ حمزہ جو گاڑی چلا رہا تھا، اس نے بیک ویو مرر سے یمنا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود پریشانی حمزہ سے چھپی نہیں تھی، لیکن وہ سب کے سامنے اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ گاڑی جیسے ہی پارکنگ ایریا میں رکی، سب کزنز جوش و خروش سے نیچے اترے۔ جوائے لینڈ کا بڑا گیٹ سامنے تھا اور اندر سے لوگوں کے ہنسنے اور جھولوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلمان نے سب کو اکٹھا کیا۔ ٹیم خانزادہ، سنو، سب نے ساتھ رہنا ہے، کوئی اکیلا ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ پہلے ہم سب بڑے جھولے لیں گے، اس کے بعد کھانا ہوگا۔ علی، ٹکٹس پکڑو اور چلو۔ سب لوگ اندر داخل ہو گئے، لیکن یمنا کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ اس نے ہجوم میں ادھر ادھر دیکھا، ہر چہرہ اجنبی تھا، لیکن اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت قریب سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یمنا، سب آگے نکل گئے ہیں۔ یمنا نے حمزہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ جوائے لینڈ کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ رنگ برنگی لائٹس، جھولوں کی گھنٹیاں اور لوگوں کا شور ہر طرف گونج رہا تھا۔ سلمان اور علی نے سب سے پہلے رولر کوسٹر کی طرف دوڑ لگائی۔ اوے شاہد، جلدی آ یار، ورنہ لائن لمبی ہو جائے گی، علی نے پیچھے مڑ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ شاہد نے اینک سنبھالتے ہوئے جواب دیا، تم لوگ جاؤ بھائی، میری عمر اب ان جھولوں والی نہیں رہی، میں حبیبہ اور زینب کے ساتھ یہیں نیچے کھڑا ہوں۔ کرن اور زمل نے یمنا کا ہاتھ کھینچا۔ بھابھی آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، بہت مزہ آئے گا۔ یمنا نے گھبرا کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تم جاؤ یمنا، میں اور سلمان یہیں لائن کے پاس کھڑے ہیں، ڈرو مت، میں یہیں ہوں۔ یمنا زبردستی مسکرا کر ان کے ساتھ چلی گئی، لیکن اس کی نظریں مسلسل ہجوم کو ٹٹول رہی تھیں۔ اسے بار بار لگ رہا تھا کہ کوئی سیاہ چادر یا کیپ پہنے ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد جب سب لڑکیاں رولر کوسٹر سے اتری تو زمل کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بری طرح ہنس رہی تھی۔ توبہ ہے بھائی، کرن تو اوپر جا کر سچی مچی رونے لگ گئی تھی۔ کرن نے زمل کو گھورا۔ تم چپ کرو، خود تمہاری چیخیں سب سے اونچی تھیں۔ سلمان بھائی، اب کچھ ٹھنڈا پلوائیں، گلا سوکھ گیا ہے۔ سلمان نے فوراً جیب سے پیسے نکالے۔ علی، جاؤ یار، سب کے لیے آئس کریم اور جوس لے کے آ رہا۔ خانزادہ، تم ادھر آؤ، مجھے وہ سکر والے پروجیکٹ کے حوالے سے ایک ضروری ای میل دکھانی ہے۔ حمزہ نے فون نکالا اور سلمان کے ساتھ تھوڑا سائڈ پر ایک بینچ کی طرف چلا گیا۔ یمنا وہیں کھڑی حبیبہ اور زینب کی باتیں سن رہی تھی جب اس کے دوپٹے پر کسی نے پیچھے سے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ یمنا نے چونک کر پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن زمین پر ایک چھوٹا سا مڑا ہوا کاغذ کا ٹکڑا گرا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور کھولا۔ واٹر بوٹنگ والے ایریا کے پاس آؤ، اکیلی۔ تمہارا بھائی علی آئس کریم لینے گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واپس ہی نہ آ سکے۔ 15 منٹ ہے تمہارے پاس۔ یمنا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے دور دیکھا، علی واقعی ہجوم میں غائب ہو چکا تھا۔ اس نے حمزہ کی طرف دیکھا جو سلمان کے ساتھ فون میں مگن تھا۔ یمنا کا سانس پھولنے لگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور حبیبہ سے بولی، حبیبہ میں ذرا واش روم ہو کر آتی ہوں، میں ساتھ چلوں؟ حبیبہ نے پوچھا۔ نہیں نہیں، تم بیٹھو، میں بس ابھی آئی، یمنا نے جلدی سے کہا اور ہجوم میں گم ہو گئی۔ واٹر بوٹنگ کا ایریا جوائے لینڈ کے ایک کونے میں تھا، جہاں درختوں کی وجہ سے تھوڑا اندھیرا اور خاموشی تھی۔ یمنا تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ وقت کی پابند ہو، ماننا پڑے گا۔ درخت کے پیچھے سے فہد خان نمودار ہوا۔ اس نے جینز اور سیاہ رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی اور چہرے پر وہی زہریلی مسکراہٹ تھی۔ فہد، خدا کے لیے میرے بھائی کو کچھ مت کرنا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یمنا نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تاکہ کوئی سن نہ لے۔ فہد 2 قدم آگے بڑھا۔ یمنا ڈر کر پیچھے ہٹی۔ فہد نے اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا، مجھے خانزادہ کی ہر پسند سے نفرت ہے، اور تم تو اب اس کی قسمت بننے جا رہی ہو۔ یہ ٹرپ بڑا اچھا رکھا تم لوگوں نے، مجھے موقع مل گیا رابطہ کرنے کا۔ تمہیں کیا چاہیے فہد؟ یمنا نے اپنے آنسو پوچھے۔ مجھے وہ سکھر والے پروجیکٹ کی فائنل فائل چاہیے۔ مجھے پتہ ہے وہ فائل اس وقت حمزہ کے لیپ ٹاپ میں ہے، جو اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑا ہے۔ تم بس گاڑی کی چابی لا کر مجھے دو گی، میں فائل کاپی کروں گا اور چابی واپس کر دوں گا۔ فہد نے اپنا پلان بتایا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، یہ حمزہ کے ساتھ دھوکہ ہے، میں اس کی امانت ہوں، یمنا نے غصے سے کہا۔ فہد نے سرد ہنسی۔ امانت؟ اچھا، تو پھر ٹھیک ہے، اپنے بھائی علی کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یونیورسٹی سے گھر آتے ہوئے کوئی بھی تیز رفتار گاڑی اسے ہٹ کر سکتی ہے۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو فہد۔ یمنا کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ میں اس سے بھی زیادہ گر سکتا ہوں یمنا بی بی، اب جاؤ،
20 منٹ میں چابی لے کر پارکنگ کے پچھلے گیٹ پر آؤ، ورنہ تماشے کے لیے تیار رہنا۔ فہد نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور دوبارہ ہجوم میں غائب ہو گیا۔ یمنا جب واپس آئی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ علی آئس کریم کے کپ پکڑے سب کو بانٹ رہا تھا۔ لو جی، آپ کی فیوریٹ مینگو آئس کریم۔ یمنا نے کانپتے ہاتھوں سے کپ لیا، لیکن اس سے کھایا نہیں جا رہا تھا۔ حمزہ سلمان کے ساتھ بات ختم کر کے واپس آ چکا تھا۔ اس نے یمنا کو دیکھا تو اس کے پاس آیا۔ یمنا، کیا بات ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ واش روم گئی تھی تو اتنی دیر کیوں لگی؟ حمزہ نے فکر مندی سے اس کا ماتھا چھوا۔ کچھ نہیں حمزہ، بس وہ رش بہت تھا وہاں، اور میرے سر میں اب واقعی بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ یمنا نے جھوٹ بولا، حالانکہ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اگر زیادہ درد ہے تو چلو ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، وہاں تمہیں سکون مل جائے گا، حمزہ نے کہا۔ نہیں، آپ سب یہاں رہیں، میں اکیلی چلی جاتی ہوں، گاڑی کی چابی دے دیں مجھے۔ یمنا نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ لفظ کہے جو فہد نے کہلوائے تھے۔ حمزہ نے جیب سے چابی نکالی اور یمنا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اچھا جاؤ، اکیلی مت جاؤ، میں سلمان کو ساتھ بھیجتا ہوں۔ نہیں حمزہ پلیز، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی دیر گاڑی میں لیٹوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ کزنس کے ساتھ رہیں، ان کا موڈ خراب مت کریں، یمنا نے جلدی سے کہا اور چابی پکڑ کر پارکنگ کی طرف بھاگنے والے انداز میں چل دی۔ حمزہ وہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سلمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا خانزادہ؟ بھابھی کدھر گئی؟ وہ کہہ رہی ہے سر میں درد ہے، گاڑی میں آرام کرنے گئی ہے۔ لیکن سلمان، مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، اس کا لہجہ، اس کا بار بار ڈرنا، وہ ایسی نہیں ہے، حمزہ نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ سلمان نے مسکراہٹ غائب کرتے ہوئے کہا، یار سچ بتاؤں تو مجھے بھی دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ فہد خان کا آفس میں فون آنا اور بھابھی کا یوں بجھے رہنا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ فہد خان بھابھی کو بلیک میل کر رہا ہو؟ حمزہ کی آنکھیں ایک دم پھیل گئیں۔ بلیک میل؟ لیکن کس لیے؟ چلو چپکے سے پیچھے چلتے ہیں، پتہ چل جائے گا، سلمان نے کہا اور دونوں بغیر کسی کو بتائے پارکنگ کی طرف چل دیے۔ پارکنگ ایریا میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ یمنا نے حمزہ کی گاڑی کا لوک کھولا، پچھلی سیٹ سے لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھایا اور اسے لے کر پارکنگ کے پچھلے گیٹ کی طرف دوڑ پڑی، جہاں فہد خان ایک کالی گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یمنا نے بیگ فہد کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اور اب میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دو۔ فہد نے مکارانہ ہنسی کے ساتھ بیگ لیا۔ یہ ہوئی نا بات، اب تم جا سکتی ہو یمنا بی بی۔ جیسے ہی فہد نے بیگ گاڑی میں رکھا، پیچھے سے ایک کڑک دار آواز گونجی، تو یہ کھیل چل رہا ہے یہاں؟ یمنا اور فہد نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں حمزہ اور سلمان کھڑے تھے، اور حمزہ کے چہرے پر غصے اور صدمے کے ایسے تاثرات تھے جیسے اس کی پوری دنیا اجڑ گئی ہو۔ حمزہ کو سامنے دیکھ کر یمنا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ فہد خان نے چند سیکنڈ کے لیے گھبراہٹ محسوس کی، لیکن فوراً ہی اس نے خود کو سنبھالا اور اس کے چہرے پر وہی مکروہ مسکراہٹ واپس آ گئی۔ حمزہ تیز قدموں سے چلتا ہوا یمنا کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس نے یمنا کے ہاتھ میں موجود گاڑی کی چابی دیکھی اور پھر فہد کی گاڑی میں پڑے لیپ ٹاپ بیگ پر نظر ڈالی۔ یمنا، یہ کیا ہے؟ حمزہ کی آواز میں غصہ بھی تھا اور ایک گہرا صدمہ بھی۔ یمنا کے ہونٹ کانپے، لیکن خوف کے مارے اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکلی۔ وہ بس پاگلوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ فہد خان نے اپنی گاڑی کا دروازہ بند کیا اور حمزہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے خانزادہ صاحب، اتنے غصے میں کیوں؟ اب اپنی آنکھوں سے سب دیکھ ہی لیا ہے تو بیچاری پر کیا غصہ نکالنا؟ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا نا کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہ فہد خان چھین لیتا ہے۔ حمزہ نے فہد کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور اسے زور سے پیچھے پٹکا۔ زبان بند رکھو اپنی فہد خان، میری منقوہہ کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط بولا تو یہیں دفن کر دوں گا۔ سلمان نے جلدی سے آگے بڑھ کر حمزہ کا ہاتھ پکڑا۔ حمزہ ریلیکس، یار غصے سے بات خراب ہوگی، پہلے بھابھی سے پوچھو کہ معاملہ کیا ہے۔ فہد نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور ہنستے ہوئے بولا، پوچھ لو، بالکل پوچھ لو، لیکن یہ تمہیں کچھ نہیں بتائے گی کیونکہ یہ اپنی مرضی سے میرا کام کرنے آئی ہے۔ سکھر پروجیکٹ کی فائل اب میرے پاس ہے خانزادہ، تمہاری بزنس ڈیل بھی گئی اور اس نے یمنا کی طرف دیکھا، اور یہ بھی تمہاری نہیں رہی۔ حمزہ میری بات سنیں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ یمنا نے روتے ہوئے حمزہ کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن حمزہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ گاڑی میں بیٹھو یمنا۔ حمزہ کا لہجہ اب بالکل سرد تھا۔ حمزہ پلیز، میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو، حمزہ نے اس بار اونچی آواز میں کہا۔ یمنا ڈر کر پیچھے ہٹی اور روتی ہوئی پارکنگ کی طرف بھاگ گئی۔ حمزہ نے فہد کی طرف دیکھا۔ فائل تم نے چوری کی ہے فہد، اس کا حساب میں تم سے عدالت میں بھی لوں گا اور خانزادہ کے طریقے سے بھی، لیکن اگر
تم دوبارہ میری فیملی کے آس پاس بھی نظر آئے تو یاد رکھنا میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ حمزہ اور سلمان وہاں سے مڑے اور تیز قدموں سے گاڑی کی طرف چل دیے۔ فہد خان نے پیچھے سے گہرا قہقہہ لگایا جو گاڑی میں واپسی کا سفر جو رات کے اندھیرے میں زہر کی طرح پھیلا۔ گاڑی میں واپسی کا سفر انتہائی بھیانک تھا۔ حمزہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی سخت تھی کہ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید ہو رہے تھے۔ سلمان فرنٹ سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا اور بار بار آئینے سے پچھلی سیٹ پر روتی ہوئی یمنا کو دیکھ رہا تھا۔ باقی کزنس کو سلمان نے دوسری گاڑی میں علی کے ساتھ یہ کہہ کر بھیج دیا تھا کہ یمنا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اس لیے وہ لوگ جلدی نکل رہے ہیں۔ حمزہ خدا کے لیے ایک بار میری بات سن لیں، میں مجبور تھی، یمنا نے پچھلی سیٹ سے روتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے بریک پر زور سے پیر رکھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے رکی۔ سلمان نے گھبرا کر حمزہ کو دیکھا۔ حمزہ مڑا اور اس نے یمنا کی طرف دیکھا۔ مجبور تھی؟ کس بات پر مجبور تھی؟ یمنا، تم نے میرے گھر کی چابی، میرے آفس کا ڈیٹا اس انسان کے ہاتھ میں دے دیا جو ہمارے خاندان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر وہ تمہیں بلیک میل کر رہا تھا تو تمہارا ایک منگیتر بھی ہے۔ کیا میں مر گیا تھا جو تم نے مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا؟ وہ علی کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا حمزہ، یمنا نے سچ اگل دیا۔ اس نے کہا اگر میں نے آفس کی فائل اسے نہ دی تو وہ علی کا ایکسیڈنٹ کروا دے گا۔ میں اپنے بھائی کی جان کیسے خطرے میں ڈالتی؟ سلمان نے چونک کر کہا، کیا علی کی جان کی دھمکی؟ حمزہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ اور تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا؟ یمنا، علی میرا بھی بھائی ہے، اگر تم مجھے بتاتی تو فہد خان کی یہ جرت نہ ہوتی، لیکن تم نے مجھ پر بھروسہ کرنے کے بجائے چوری کا راستہ چنا۔ تم نے میرے بزنس کو، میری محنت کو داؤ پر لگا دیا۔ مجھے معاف کر دے حمزہ، میں بہت ڈر گئی تھی۔ یمنا نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ حمزہ نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ اب معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فہد خان کے پاس اب ہماری کمپنی کا وہ ڈیٹا ہے جس سے وہ ہمیں سڑک پر لا سکتا ہے۔ تم نے صرف علی کو نہیں بچایا یمنا، تم نے پورے خانزادہ خاندان کو داؤ پر لگا دیا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ لاؤنج میں امی، ابو اور علی پریشانی میں ٹہل رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا علی فوراً آگے بڑھا۔ بھائی کیا ہوا؟ یمنا باجی ٹھیک تو ہے نا؟ سلمان بھائی نے کہا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ یمنا نے جیسے ہی علی کا معصوم چہرہ دیکھا وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ علی حیران رہ گیا۔ باجی کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ حمزہ بھائی کچھ بتائیں نا۔ حمزہ نے علی کو دیکھا، پھر اپنے چاچو یمنا کے والد کی طرف دیکھا جو صوفے سے اٹھ کر آ رہے تھے۔ حمزہ کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا۔ چاچو، یمنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، حمزہ نے سرد لہجے میں کہا۔ چاچو نے اپنی اینک ٹھیک کی۔ کیا مطلب حمزہ؟ صاف صاف بات کرو، کیا ہوا ہے جوائے لینڈ میں؟ سلمان نے بیچ میں آنے کی کوشش کی۔ انکل، اصل میں بات یہ ہے کہ فہد خان نے… سلمان، تم بیچ میں مت بولو۔ حمزہ نے سلمان کو روکا اور چاچو کی طرف دیکھا۔ چاچو، فہد خان نے یمنا کو بلیک میل کیا اور یمنا نے ہمارے آفس کا سب سے اہم ڈیٹا چوری کر کے فہد خان کے حوالے کر دیا۔ سکھر پروجیکٹ جس پر ہماری کمپنی کا پورا مستقبل تھا وہ اب فہد خان کے پاس ہے۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ چاچو نے حیرت اور صدمے سے یمنا کو دیکھا۔ یمنا، یہ حمزہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ یمنا نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ابو، وہ علی کو… خاموش رہو، چاچو نے غصے سے کہا۔ تم نے اپنے خاندان کی عزت اور اپنے منگیتر کے بزنس کا سودا کر لیا؟ تمہیں ہم پر بھروسہ نہیں تھا؟ علی نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا۔ حمزہ بھائی، باجی نے ایسا کیوں کیا؟ فہد خان نے انہیں کیا دھمکی دی تھی؟ حمزہ نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ سے چھڑایا اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ چاچو، میں ذہنی کیفیت میں نہیں ہوں کہ مزید کوئی بات کر سکوں۔ 15 دن بعد ہماری شادی کی تاریخ ہے، لیکن فی الحال میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی یمنا نے تڑپ کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ ایسا مت کریں، ہماری محبت کا واسطہ ہے آپ کو، میں نے یہ سب علی کے لیے کیا تھا۔ حمزہ نے بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سلمان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور چاچو سے بولا، انکل، ابھی حمزہ بہت غصے میں ہے، اسے تھوڑا وقت دیں، میں صبح آفس میں بات کرتا ہوں کہ ڈیٹا کیسے ریکور کروانا ہے۔ یمنا لاؤنج کے فرش پر بیٹھ کر روتی رہی، جبکہ علی صدمے کی حالت میں اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جسے بچانے کی خاطر اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ اگلی صبح خانزادہ ہاؤس کا ماحول کسی قبرستان جیسا تھا۔ لاؤنج میں چائے کی پیالیاں میز پر دھری کی دھری رہ گئی، لیکن کسی نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ چاچو سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھے تھے اور علی مجرموں کی طرح ایک کونے میں کھڑا تھا۔
یمنا رات بھر روتی رہی تھی، اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آئی۔ ابو، یمنا نے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ چاچو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ان کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی تھی۔ مجھے ابو مت کہو یمنا، تم نے اپنی نادانی میں پورے گھر کا سکون برباد کر دیا۔ اگر فہد خان علی کو کچھ کہنا چاہتا تھا تو کیا ہم سب مر گئے تھے؟ حمزہ خانزادہ تمہارا منگیتر بعد میں تھا، پہلے تمہارا کزن تھا۔ کیا تمہیں اس کی طاقت پر بھروسہ نہیں تھا؟ علی آگے بڑھا اور یمنا کا ہاتھ پکڑ کر بولا، باجی، آپ نے میری وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں یونیورسٹی جانے والا لڑکا ہوں، کوئی بچہ نہیں تھا کہ فہد خان مجھے یوں ہی نقصان پہنچا دیتا۔ آپ نے حمزہ بھائی کا اعتماد توڑ دیا۔ اسی وقت حمزہ سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، چہرہ بالکل صاف اور اسپاٹ تھا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے یمنا کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ چاچو، میں آفس جا رہا ہوں، سلمان باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہے، حمزہ نے کہا۔ حمزہ بیٹا۔ چاچو کھڑے ہوئے، ان کی آواز میں لرزش تھی۔ یمنا کی غلطی معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے اس رشتے کو مت توڑو، یہ بچی ڈر گئی تھی۔ حمزہ نے بوڑھے چاچو کو دیکھا تو اس کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا۔ چاچو، رشتہ توڑنے کا فیصلہ میں نے غصے میں نہیں کیا، بات صرف ڈیٹا کی نہیں ہے، بات بھروسے کی ہے۔ اگر شادی سے پہلے ہی وہ مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا سکتی ہے تو میں پوری زندگی اس شک کے ساتھ کیسے گزاروں گا؟ مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ حمزہ بغیر مڑے گھر سے باہر نکل گیا۔ یمنا وہیں صوفے پر گر کر دوبارہ رونے لگی۔ آفس کا ماحول انتہائی تناؤ کا شکار تھا۔ سلمان، شاہد اور علی کانفرنس روم میں بیٹھے تھے۔ حمزہ میز کے سرے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ حمزہ، سکھر والے پروجیکٹ کی کوٹیشنز فہد خان نے حکومت کے پورٹل پر اپلوڈ کر دی ہیں۔ اس نے ہماری قیمت سے صرف 2% کم ریٹ رکھا ہے۔ شاہد نے لیپ ٹاپ کی اسکرین حمزہ کی طرف گھماتے ہوئے کہا۔ سلمان نے غصے سے میز پر ہاتھ پھیرا۔ یہ تو سیدھی سیدھی چوری ہے، ہم کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ ڈیٹا ہمارا ہے۔ کوئی ثبوت نہیں ہے سلمان، حمزہ نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ لوگ کہیں گے کہ خانزادہ انڈسٹریز کی ہونے والی بہو نے خود یہ فائلز فہد خان کو دی ہیں۔ اگر ہم کورٹ گئے تو فہد خان یمنا کا نام اچھا لے گا۔ میں اپنے خاندان کی عزت سڑک پر نہیں لا سکتا، چاہے بزنس ڈوب ہی کیوں نہ جائے۔ علی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ حمزہ بھائی، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اگر میں فہد خان کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں اور پولیس کو سب بتاؤں۔ حمزہ نے علی کی طرف دیکھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ علی، تم بیچ میں نہیں آؤ گے۔ فہد خان ایک گرا ہوا انسان ہے، وہ تمہیں واقعی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سلمان، شاہد، ہمیں سکھر پروجیکٹ کو چھوڑنا ہوگا اور نئے پلان پر کام کرنا ہوگا۔ سلمان نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے خانزادہ، اگر تم یہی چاہتے ہو تو یہی صحیح، لیکن فہد خان کو اس کی اوقات یاد دلانا اب میری ذمہ داری ہے۔ اگلے 3 دن یمنا کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ حمزہ گھر آتا تو تھا، لیکن یمنا سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ کزنز بھی اب یمنا سے بات کرتے ہوئے کتراتی تھیں، کیونکہ گھر کا ماحول بہت سنجیدہ تھا۔ شام کے وقت یمنا لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو وہی فہد خان کا نمبر تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں فہد خان، اب کیا چاہیے تمہیں؟ میرا گھر برباد کر کے سکون مل گیا؟ یمنا نے غصے سے چبا چبا کر کہا۔ دوسری طرف سے فہد کا کہکہا گونجا۔ ارے یمنا بیوی، گھر تو تمہارا حمزہ نے برباد کیا ہے، شادی سے انکار کر کے۔ میں تو تمہیں اب بھی ملکہ بنا کر رکھنے کو تیار ہوں۔ سنا ہے سکھر کا پروجیکٹ میرے نام ہونے والا ہے۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو فہد، یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تم نے ایک مجبور لڑکی کو ڈرا کر یہ سب حاصل کیا ہے، تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ یمنا نے روتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو۔ فہد کا لہجہ ایک دم سخت ہوا۔ اپنے اس خانزادہ کو بولو کہ سکھر والے پروجیکٹ کے دستبرداری کے کاغذات پر سائن کر دے، ورنہ میرے پاس جو تمہاری اور میری پارکنگ والی تصاویر ہیں وہ میں سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا، پھر دیکھتے ہیں خانزادہ خاندان کس منہ سے شہر میں گھومتا ہے۔ فہد نے فون کاٹ دیا۔ یمنا کے ہاتھوں سے فون چھوٹ گیا۔ فہد نے پارکنگ میں اس وقت تصاویر لے لی تھی جب وہ اسے لیپ ٹاپ بیگ دے رہی تھی، اور اب وہ ان تصاویر کو غلط رنگ دے کر بدنام کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ یمنا مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک اور خاموشی پورے خاندان کو ڈبو دے گی۔ وہ سیدھی حمزہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ بغیر دستک دیے اس نے دروازہ کھولا تو حمزہ بیڈ پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ حمزہ، اب چاہے آپ مجھ سے شادی کریں گے نہ کریں، لیکن مجھے آپ کو سب بتانا ہے، یمنا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کیا باقی رہ گیا یمنا؟ یمنا نے اپنا فون حمزہ کے سامنے پھینکا۔ فہد خان کا بھی فون آیا تھا۔ اس نے پارکنگ میں میری اور اس کی تصاویر بنائی تھی جب میں اسے بیگ دے رہی تھی۔
اب وہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ نے سکھر پروجیکٹ کے دستبرداری کے کاغذات پر سائن نہیں کیے تو وہ تصاویر انٹرنیٹ پر ڈال کر مجھے بدنام کر دے گا۔ حمزہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ اب ایک عجیب سا سکون بھی آ رہا تھا۔ اس نے یہ کہا، ہاں حمزہ، خدا کی قسم میں اب جھوٹ نہیں بول رہی، میں بہت بڑی گنہگار ہوں، میں نے آپ کا بھروسہ توڑا، لیکن میں فہد کے ساتھ کبھی نہیں تھی۔ یمنا حمزہ کے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ حمزہ نے جھک کر یمنا کے کندھوں کو پکڑا اور اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا۔ اس نے یمنا کے آنسو پوچھے، یمنا، تم نے پہلی بار مجھ پر بھروسہ کر کے سب سچ بتایا ہے، اب دیکھو میں اس فہد خان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ حمزہ نے فوراً سلمان کو فون ملایا۔ سلمان، شیر کی گفا کا پتہ چل گیا ہے۔ فہد خان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ شاہد کو بولو کہ فہد کے فون کی لوکیشن ٹریس کرے، ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر حمزہ، سلمان اور علی فہد خان کے نجی فارم ہاؤس کے باہر کھڑے تھے۔ شاہد نے فہد کی لوکیشن کا بالکل صحیح تعین کر لیا تھا۔ فارم ہاؤس کے باہر 2 گارڈز کھڑے تھے، لیکن سلمان اور علی نے انہیں باتوں میں الجھایا اور حمزہ نے پیچھے سے جا کر دونوں کو دبوچ لیا۔ وہ تینوں تیز قدموں سے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئے۔ فہد خان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اور اپنے سکھر پروجیکٹ کی کامیابی کا جشن منا رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ زور سے کھلا، وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ خانزادہ، تم یہاں؟ فہد کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ کیوں فہد خان؟ تصاویر وائرل کرنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ حمزہ نے آگے بڑھ کر فہد کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا، جس سے وہ صوفے پر جا گرا۔ سلمان نے فوراً فہد کا لیپ ٹاپ اور فون اپنے قبضے میں لے لیا۔ لو جی خانزادہ، ڈیٹا تو مل گیا اور وہ تصاویر بھی مل گئیں جو یہ بھیا وائرل کرنے والے تھے۔ فہد نے منہ سے خون پہنچتے ہوئے غصے سے کہا، حمزہ خانزادہ، تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، میں پولیس کو بلا لوں گا۔ علی آگے بڑھا اور فہد کا گریبان پکڑ کر اٹھایا۔ پولیس کو تو ہم بلائیں گے فہد خان۔ ایک لڑکی کو بلیک میل کرنے، چوری کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے جرم میں تم اندر جاؤ گے۔ حمزہ نے فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے سوچا تھا کہ خانزادہ خاندان کی بیٹی ڈر جائے گی؟ اس نے مجھے خود سب بتایا ہے۔ اب تمہارا بزنس بھی گیا، تمہاری عزت بھی گئی اور سکھر کا پروجیکٹ بھی ہمارا ہی رہے گا۔ سلمان نے باہر کھڑی پولیس کو اشارہ کیا، جو انہوں نے پہلے ہی بیک اپ کے لیے بلا رکھی تھی۔ پولیس اندر آئی اور فہد خان کو ہتھکڑیاں لگا کر لے کر جانے لگی۔ فہد جاتے جاتے حمزہ کو گھورتا رہا، لیکن اب اس کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ رات کے 12 بجے جب وہ لوگ واپس گھر پہنچے تو سب گھر والے لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ جیسے ہی حمزہ اندر داخل ہوا، یمنا نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ سلمان نے مسکرا کر چاچو کو دیکھا۔ انکل، سب ٹھیک ہو گیا ہے، فہد خان جیل جا چکا ہے، سارا ڈیٹا واپس آ گیا اور بھابھی بالکل بے قصور ہیں۔ علی نے یمنا کے پاس جا کر کہا، باجی اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فہد خان اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یمنا نے حمزہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی شرمندگی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، حمزہ مجھے معاف کر دیں۔ حمزہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے چاچو کی طرف دیکھا، چاچو شادی کی تیاریاں دوبارہ شروع کریں، 15 دن بعد رخصتی ہونی ہے اور اس بار دولہا بھائی کا موڈ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زمل اور کرن نے تالیاں بجانا شروع کر دیں اور سلمان نے ہمیشہ کی طرح ماحول کو ہلکا کرتے ہوئے کہا، چلو بھائی، اب شکر ہے شادی ہو رہی ہے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا میری چائے کا مگ ایسے ہی میز پر سوکھ جائے گا۔ یمنا کی آنکھوں سے اس بار خوشی کے آنسو بہہ نکلے اور اس نے محسوس کیا کہ سچ بولنے سے ہر طوفان کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ شادی کے دن میں صرف 3 دن باقی تھے اور پورے گھر میں مہندی کے گانے گونج رہے تھے۔ لاؤنج میں صوفے پر زینب، زمل اور حبیبہ بیٹھی اپٹن کی پیالیاں تیار کر رہی تھیں، جبکہ سلمان مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ لو جی خواتین و حضرات، سکھر پروجیکٹ کا آفیشیل لیٹر آ گیا ہے، خانزادہ انڈسٹریز اب آفیشیلی لیڈ کر رہی ہے۔ سلمان نے مٹھائی کا لڈو علی کے منہ میں ٹھوستے ہوئے کہا۔ علی نے بمشکل لڈو چبایا۔ یار سلمان بھائی، بندہ پہلے پوچھ لیتا ہے، میرا گلا پھنسنے لگا تھا۔ ویسے دولہا بھائی کہاں ہیں؟ کہاں ہونا ہے انہوں نے؟ بیگم کے کمرے کے چکر کاٹ رہے ہوں گے، کرن نے ہنس کر کچن سے نکلتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف یمنا اپنے کمرے میں کھڑی شادی کا جوڑا ہینگر پر سیٹ کر رہی تھی جب حمزہ چپکے سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ یمنا نے چونک کر پیچھے دیکھا اور فوراً اپنے چہرے پر نکلی غصہ سجایا۔ حمزہ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، مائیوں کے دن دولہا کا دلہن کے کمرے میں آنا منع ہے۔ یمنا نے ہاتھ کمر پر رکھ کر کہا۔
حمزہ 2 قدم آگے بڑھا اور شرارت سے مسکرایا۔ اچھا، یہ قانون کس کتاب میں لکھا ہے؟ اور ویسے بھی میں اپنی منکوحہ سے ملنے آیا ہوں، کسی چور کی طرح تھوڑی آیا ہوں۔ یمنا نے منہ بنایا۔ ہاں ہاں، بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں۔ اس دن پارکنگ میں تو آپ کا چہرہ دیکھنے والا تھا، جیسے ابھی مجھ پر گولی چلا دیں گے۔ حمزہ کا لہجہ تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ اس نے یمنا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ غصہ اس لیے تھا کیونکہ تم نے مجھے اپنے سے دور کر دیا تھا۔ اب اگر زندگی میں کبھی کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے کسے بتاؤ گی؟ یمنا نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے بولی، صرف آپ کو۔ اب کبھی کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ کان پکڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ کان پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب مسکرا دو۔ حمزہ نے اس کے گال کو ہلکا سا چھوا۔ اسی وقت دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سلمان اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے علی، زمل اور کرن بھی تھے۔ حمزہ نے فوراً یمنا کا ہاتھ چھوڑا اور کھانستے ہوئے سائڈ پر ہو گیا۔ ہاں بھائی خانزادہ، ہم باہر مہندی کے فنکشن کی لسٹیں بنا رہے ہیں اور تم یہاں پرسنل میٹنگز کر رہے ہو، سلمان نے آنکھ مچکاتے ہوئے کہا۔ زمل نے یمنا کو گلے لگایا۔ بھابھی، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، نیچے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور حمزہ بھائی، آپ کو ابو نیچے بلا رہے ہیں، کارڈز پر نام چیک کرنے ہیں۔ علی نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو بھائی، اب زیادہ رومانس مت جھاڑیں، شادی کے بعد بہت ٹائم ملے گا۔ حمزہ نے علی کو گھورا۔ تم لوگ باز نہیں آؤ گے نا؟ سلمان نے ہنس کر حمزہ کو بازو سے پکڑا اور باہر کی طرف کھینچا۔ چلو چلو دولہا میاں، اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ 3 دن بعد خانزادہ ہاؤس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رخصتی کی تقریب انتہائی خوبصورت اور پروقار طریقے سے مکمل ہوئی۔ نکاح کے بعد جب حمزہ اور یمنا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تو یمنا کے چہرے پر حیا اور خوشی کی سرخی تھی۔ گاڑی سلمان چلا رہا تھا اور علی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ سلمان نے شیشے سے پیچھے دیکھا۔ ہاں بھائی خانزادہ، اب تو خوش ہو نا؟ فہد خان بھی اندر ہے اور بھابھی بھی